خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ اب آپ عبد الرحمان سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں 2 شہریوں کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلے ہونے والے ایک حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان نے پھر ایک بار اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر 1947 جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں 2 شہریوں کو شہید کر دیا۔ دونوں شہری جو بھارتی فوج کے ساتھ بطور رپورٹر کام کرتے تھے، فوجیوں نے ضلع کے علاقے گلمرگ میں فوجی گاڑی پر حملے کے بعد بلا اشتعال فائرنگ میں شہید کیا۔ کل شام کو ہونے والے حملے میں 2 بھارتی فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی بڑی کارروائی شروع کی ہے۔ قابض فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے شہریوں کی شناخت مشتاق احمد اور ظہور احمد کے طور پر ہوئی ہے، جو بالترتیب بارہمولہ کے علاقوں نوشہرہ اور بونیار کے رہائشی تھے۔ پاکستان نے کشمیریوں کے ساتھ اپنے ناقابل تنسیق حق کی خودارادیت کے حصول تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اسلام آباد میں اپنی پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ 27 اکتوبر بروز اتوار کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ یہ دن بھارتی فوجیوں کی طرف سے 1947 میں اس دن جموں کشمیر پر قبضے کو 77 سال مکمل ہونے کے موقع پہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام نے کبھی بھی اپنی سرزمین پر بھارتی قبضے اور حق کی خودارادیت سے اس کے مسلسل انکار کو قبول نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی دہائیوں سے جاری بھارتی تسلط اور ظلم و جبر کے باوجود اپنے حقوق اور آزادی کے لیے امنگیں زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق تنازع جموں کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے لیے کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق خودارادیت کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ریفرنڈم کروانے میں مدد کرے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں تجویز کیا گیا ہے، اور بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ختم کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب سفیر عثمان جدون نے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے نتیجے میں جموں کشمیر میں حالات مزید خراب ہو گئے ہیں اور وہاں جبری گمشدگیاں، منمانی گرفتاریاں، اظہار رائے کی آزادی پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے سفیر نے فلسطین کی صورتحال کا بھی ذکر کیا، جہاں فلسطینی عوام اپنے بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، جن میں حق خودارادیت بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین میں غیر قانونی آبادیاتی توسیع، بلا جواز طاقت کے استعمال اور پابندیوں کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور عالمی برادری سے ان مسائل پر فوری توجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ سفیر نے کہا کہ معاشرتی، اقتصادی اور ثقافتی حقوق کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے، جبکہ یہ بھی انسانی حقوق کے بنیادی اصول ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ پاکستان اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ کشمیری عوام کا حق خودارادیت مکمل ہونے تک بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ رہے گا اور بھارتی دعوے سلامتی کونسل کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں۔ پاکستانی مندوب نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف منظم ظلم و ستم، نفرت انگیز جرائم اور تعصبات پر مبنی پر بھی روشنی ڈالی، جن میں گجرات، ممبئی اور دہلی میں مسلمانوں کا قتل عام، مذہبی تبدیلیوں پر مجبور کرنا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقریر شامل ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے جذبہ حریت کو کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بگاڑ کر پورے مقبوضہ علاقے کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ چودھری انوار الحق نے ان خیالات کا اظہار مانچسٹر، برطانیہ کے لارڈ میئر یاسمین ڈار اور سٹوک آن ٹرنٹ کے لارڈ میئر ماجد خان اور دیگر سے ملاقاتوں کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جعلی انتخابات کا ڈرامہ رچایا گیا ہے،
لیکن یہ ڈونگ انتخابات کسی بھی صورت میں کشمیریوں کے استصواب رائے کا متبادل نہیں ہو سکتے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے کہا ہے کہ بین الاقوامی برادری کشمیری عوام کو ان کا حق خود ارادی دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے برطانیہ میں مقیم کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و بربریت بند کروانے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی آواز دنیا کے ہر فورم پر بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر اس وقت ایک اہم اور نازک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور بیرون ملک مقیم کشمیریوں بالخصوص برطانیہ میں مقیم کشمیریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے ہر فورم پر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنے اور مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ ملاقات میں سینئر وزیر وقار احمد نور، وزارت حکومت فیصل ممتاز راٹھور، چودھری محمد رشید، دیوان علی خان چغتائی، چودھری محمد اکبر ابراہیم اور مشیر حکومت کرنل محمد معروف بھی شامل تھے۔ یہ خبریں آپ صدائے حریت جموں کشمیر سے سن رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے طلبہ ونگ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ارکان کی طرف سے طالبات کے ساتھ بدسلوکی اور انہیں ہراساں کیے جانے کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ کیمپس میں صورتحال کشیدہ ہے۔ بی جے پی کے طلبہ ونگ نے منگل کی شام کو یونیورسٹی کیمپس میں مسلم طالبات کے سامنے جے شری رام کا ہندوتوا نعرہ لگایا تھا، جس کے بعد دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی شروع کی گئی اور صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ یونیورسٹی کے دیگر طلبہ کی طرف سے اعتراف کیے جانے پر ہندوتوا طلبہ نے ان پر حملہ کیا۔ یونیورسٹی کیمپس میں ہنگامہ آرائی اے بی جی پی طلبہ ونگ سے وابستہ تنظیم راشٹریہ کلا منچ کے زیر اہتمام دیوالی تقریب کے دوران ہوئی۔ اسٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا اور مسلم اسٹوڈنٹس ونگ کے مطابق دیوالی کی تقریب کے شرکاء کی طرف سے مسلم طالبات کے ساتھ بدتمیزی کے بعد یونیورسٹی میں جھڑپیں شروع ہوئی۔ پولیس نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے طلبہ پر لاٹھی چارج کیا، تاہم پولیس نے ہندوتوا طلبہ پر تشدد کے بجائے عام طلبہ پر طاقت کا وحشیانہ استعمال کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی طلبہ تنظیم مجلس اسٹوڈنٹس ونگ نے بھی ہندوتوا طلبہ کو تشدد اور دیوالی کی تقریبات کی آڑ میں ہنگامہ آرائی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی نے 27 اکتوبر 1947 کو ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس دن بھارت نے اپنی فوج سری نگر میں اتار کر جموں کشمیر پر غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا تھا۔ غلام محمد صفی نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ یہ دن جموں کشمیر پر بھارتی قبضے کا آغاز تھا اور اس دن سے آج تک بھارت اس ناجائز قبضے کو فوجی طاقت، دھونس، دباؤ اور دھاندلی اور سیاسی مکر و فریب سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کا بھارت کا یک طرفہ اقدام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوجیوں کی موجودگی میں انتخابی ڈھونگ رچایا ہے، تاہم مقبوضہ علاقے میں بی جے پی کی حکومت اور غیر مسلم اکثریتی ریاست کا اس کا خواب چکنا چور ہو گیا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے وفد نے کراچی میں ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے عہدیداران اور کارکنان سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا اور اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ نہتے کشمیریوں پر جاری بھارتی مظالم کو رکوانے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر آواز اٹھائی جائے گی۔ ریاستہ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے وفد نے پاکستان ہاؤس کراچی میں MQM کی مرکزی قیادت سے ملاقات کی۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر اور دیگر علاقوں میں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے لوگوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منا کر ناجائز بھارتی تسلط کے خلاف اپنا بھرپور احتجاج درج کروائیں۔ پوسٹر آزادی پسند تنظیم فریڈم لورز اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یوتھ فورم نے سری نگر اور دیگر علاقوں میں کھمبوں، ستونوں اور دیواروں وغیرہ پر چسپاں کیے ہیں۔ پوسٹروں میں لکھا ہے کہ کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جدوجہد آزادی جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ 27 اکتوبر جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کیونکہ بھارت نے 1947 میں اسی روز کشمیریوں کی خواہشات پامال کرتے ہوئے جموں کشمیر پر تسلط جمایا تھا۔ پوسٹروں میں لکھا ہے کہ کشمیری بھارتی غلامی ہرگز قبول نہیں کریں گے اور آزادی کی صبح تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پوسٹروں میں بیرونی ممالک مقیم کشمیریوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ 27 اکتوبر کو بھارت کے خلاف بھرپور مظاہرے اور کشمیریوں کے خلاف BJP RSS حکومت کے مذموم ایجنڈے کا پردہ چاک کریں۔ یاد رہے کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو تقسیم برصغیر کے فارمولے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے سری نگر کے ہوائی اڈے پر فوج اتار کر جموں کشمیر کی مسلم اکثریتی ریاست پر قبضہ جمایا تھا۔ ادھر مقبوضہ کشمیر میں ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے 27 اکتوبر کو کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا ہے۔
بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو جموں کشمیر پر حملہ کر کے اس پر غیر قانونی قبضہ کیا تھا۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے ترجمان ایڈوکیٹ ارشد اقبال نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں بھارتی حملے کو ایک ننگی جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کشمیری غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف گزشتہ 77 برس سے بیج بہا قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے ان پر بدترین مظالم ڈھا رہا ہے، مگر اس کے باوجود کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کی جدوجہد اور عظیم مقصد کے لیے ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام نبی وار نے سری نگر میں اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 27 اکتوبر 1947 کو غیر قانونی طور پر جموں کشمیر پر قبضہ جما لیا، جس کے خلاف کشمیری بیج بہا قربانیاں دے رہے ہیں۔ دریاسنا کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنما فریدہ بہن جی نے اپنے ایک بیان میں آزاد جموں کشمیر کی حکومت اور عوام کو اس کی آزادی حکومت کے قیام کے 77ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آزاد جموں کشمیر کی حکومت مظلوم کشمیریوں کی فعال مدد کے لیے ایک حقیقی بیس کیمپ کے طور پر کام کرے گی۔ انہوں نے اپنے پیغام میں آزاد جموں کشمیر کی تمام جماعتوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات ایک طرف رکھ کر کشمیر کو بھارت سے آزاد کرانے کے لیے ایک ایجنڈے کے تحت متحد ہو جائیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت بھر میں انسانی حقوق کے ناقص ریکارڈ پر نئی دہلی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل نشست کے لیے بھارت کے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو کیوں اہمیت دینی چاہیے کے عنوان سے ایمنسٹی کی رپورٹ میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرے۔ رپورٹ میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ہائی کمشنر کی 2018 اور 2019 کی رپورٹوں کا حوالہ دیا گیا، جن میں بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ انسانی حقوق کی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا احترام کرے، آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے کالے قوانین کو منسوخ کرے یا ان میں ترمیم کرنے یا صحافیوں پر عائد پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ تاہم بھارت نے ان رپورٹوں پر عمل کرنے سے انکار کیا اور اس کے بجائے اسے بے بنیاد قرار دیا۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت کا ٹریک ریکارڈ انتہائی خراب ہے۔ 2019 کے بعد سے بھارت کو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہرین کے تقریباً 25 بیانات کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں اس کے انسانی حقوق کے طریقوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ بھارت سلامتی کونسل کی مستقل نشست کا خواہاں ہے، لیکن وہ رکنیت کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، جبکہ اقوام متحدہ کی ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق میشیل بیچلٹ نے پہلے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کو پورا کرنے کے لیے انسانی حقوق کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔